قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاص بحقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. صلوات جبر محمد. خداوند عزیز غفار رحمان الرحیم کریم ارحم الراحمین ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت پر، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرمائے اور ان کے صدقے میں اس بلا کو سارے دنیا سے خاص کر ان کے چاہنے والوں سے، اہل بیت داروں سے دور فرمائے. اور جو لوگ اگر بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے. اور ان کے اجداد اور ان کی جد ماجدہ کے واسطے سے دست دعائیں ہیں کہ ان چند لمحات میں جو ذکر سید صدیقہ طاہرہ سلام علیہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے، کچھ ایسی باتیں زبان پر جاری ہو سکیں جو خدا اور رسول کی خوشنودی کا سبب ہوں، امام کی خوشنودی کا سبب ہوں. اور ان چند لمحات میں خدا بندہ ہمیں نفس امارہ اور شیطان اور بقیہ چیزوں سے محفوظ رکھے. ان تمام چیزوں کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہی سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعوا فيها طويلا۔ عزیزان گرامی، آپ خدمت گزارش کی تھی، خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی برائیاں بیان کی جائیں، لیکن خداوند عالم اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اپنے ظلم کو بیان کرے، اور اس پوری کائنات میں اہل بیت سے بڑھ کے کوئی مظلوم نہیں ہے، اور اہل بیت میں بھی دو شخصیتیں جو تو سبھی اہل بیت میں مظلوم ہے، لیکن ایک جناب سیدہ کی شخصیت، ایک مولائے کائنات کی شخصیت، اور ایک امام حسین کی شخصیت، ان پر مظالم زیادہ ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ ظلم نہ بیان کیا جائے اور ظالموں کے چہروں کو بے نقاب نہ کیا جائے تو ہمیں قرآن کی بہت سی صورتیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جناب موسیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، فرعون کا نہیں۔ جناب ابراہیم کا ذکر ہونا چاہیے، نمرود کا نہیں۔ جناب ہارون کا ذکر ہونا چاہیے، قارون کا نہیں۔ جناب نوح کا ذکر ہو، جناب لوط کا ذکر ہو، ان کی قوم نے جو ستایا اس کا ذکر نہ ہو۔ تو اگر قرآن کریم جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ فرعون کا ذکر کرتا ہے، اس کا مطلب سنت قرآن یہ ہے کہ مظلوم کے فضائل بیان کیے جائیں، ظالم کا ظلم بیان کیا جائے۔ اب میں جملہ آپ سے عرض کروں، اگر قرآن کریم جناب صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد نازل ہوتا، جیسے قرآن کریم جناب موسیٰ کے بعد نازل ہوا، تو جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ فرعون کے مظالم کا تذکرہ، جناب ابراہیم کے ساتھ ساتھ نمرود کا تذکرہ، جناب صالح و شعیب کے ساتھ ساتھ ان کے قوم کے مظالم کا تذکرہ۔ تو اگر یہ قرآن زہرا کی شہادت کے بعد نازل ہوتا تو جناب زہرا کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان کے ظلم کا بھی تذکرہ ضرور ہوتا۔ تو جس طرح سے جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ فرعون کے ظلم کا تذکرہ قرآن کی داستان ہے، اور یہ کسی طرح سے اسلامی مزاج کے خلاف نہیں ہے، تو جب معمولی ظلم پر قرآن بیان کر رہا ہے تو جس کے ظلم سے قلب پیغمبر متاثر ہو اور جس کے ظلم سے پوری کائنات متاثر ہو، اس پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کیا سنت قرآن نہیں ہے کیا؟ قرآن دونوں چہروں کو پیش کرتا ہے، انبیاء کے چہرے کو بھی پیش کرتا ہے اور دشمنان انبیاء کے چہرے کو بھی پیش کرتا ہے، اور یہ دونوں چہروں کا پیش کرنا لازم و ضروری ہے۔ لیکن جب تک یہ دونوں چہرے واضح نہیں ہوں گے، انسان کا امتحان نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آج قرآن میں جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ فرعون کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں کس سرمایہ دار کے مزاج میں فرعونیت پائی جاتی ہے اور کس حکمراں کا مزاج فرعونی مزاج ہے۔
تو جناب زہرا کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان مظالم کا ذکر ضروری ہے تاکہ ظالموں کے چہرے لوگوں کی تعویلات سے چھپائے نہ جا سکیں اور لوگ ان کے چہروں کو اچھا بنا کے پیش نہ کر سکیں۔ جناب صدیقہ ادارہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر فرمایا میری یہ روح ہے جو میرے دو پہلو میں ہے۔ حقیقت انسان بدن نہیں ہے، حقیقت انسان روح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن بدلتا رہتا ہے اور روح وہ ہے جو باقی رہتی ہے، اور بدن جو بھی کام کرتا ہے وہ روح کی بنا پر کرتا ہے۔ تو جناب زہرا پیغمبر کی صرف روح نہیں ہے، جناب زہرا روح رسالت ہے، جناب زہرا روح نبوت ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جناب زہرا قلب رسالت ہے، تو قرآن قلب زہرا پر نازل ہوا ہے، اور جناب زہرا کی معرفت قرآن کریم کے پڑھنے میں آپ غور کریں کہ جناب زہرا کیا ہے۔ ہم نے واقعاً معصومین کو جس طرح سے سمجھنا چاہیے اس طرح سے سمجھا نہیں ہے۔ جناب زہرا واقعاً اس پوری کائنات میں منفرد ہے اپنی شخصیت کے اعتبار سے۔ کوئی بھی جناب زہرا کے برابر کا نہیں ہے۔ میں یہ جملہ خطابت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور اس جملے کی بنیاد ہے قول پیغمبر، اور میں عرض کر چکا ہوں زبان پیغمبر سے حقیقت کے علاوہ کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ پیغمبر روایت ہے یا علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ بات اگر یہاں پر تمام ہو جاتی تو شاید یہ سمجھ میں آتا کہ جناب فاطمہ زہرا کے زمانے میں کوئی جناب فاطمہ زہرا جیسا نہیں تھا۔ پہلے رہے ہوں گے، بعد میں آئے ہوں گے، لیکن پیغمبر کا یہ جملہ کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور۔ یہ کون جملہ کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ وہ کہہ رہا ہے جس کی نظر میں اول سے لے کے آخر تک سارے انبیاء موجود ہیں۔ یہ تمام انبیاء سے بھی واقف ہے اور انبیاء کے درجات سے بھی واقف ہے، ان کے ایمان سے، ان کے عمل سے، ان کے تقوی سے، ان کی پرہیزگاری سے۔ انبیاء میں کون کون؟ ایسے انبیاء گزرے جن کی عمریں کئی سو برس کی تھی۔ جناب نوح 2,500 سال زندہ رہے۔ آدمی کو جتنی عمر زیادہ ملے گی اتنا نماز پڑھنے کا موقع زیادہ ملے گا، عبادت کا موقع زیادہ ملے گا، تلاوت کا زیادہ موقع ملے گا، استغفار کا زیادہ موقع ملے گا، اور جتنا عبادت بڑھے گی اتنا درجہ بھی تو بڑھے گا۔ جس کی عبادتیں زیادہ اس کے درجات بھی زیادہ، اور جس نے مصائب زیادہ برداشت کیے اس کے بھی درجات زیادہ۔ جناب نوح نے مصائب بھی زیادہ برداشت کیے اور بھی اچھی خاصی پائی تو ان کے درجات اور بلند ہیں۔
لیکن پیغمبر فرما کہ ساری انبیاء کی داستان پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے کہ علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انبیاء کا ایمان جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ملا کر کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور جناب زہرا کا ایمان رکھا جائے تو زہرا کے ایمان کا پلہ کل انبیاء کے ایمان سے بھاری نظر آئے گا۔ ایک صلوات بے بر محمد والے اب جناب زہرا کا شوہر کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء، سارے انبیاء کا ایمان پیغمبر کو چھوڑ کے ایک درجے میں رکھ دیا جائے اور جناب زہرا کا ایمان رکھا جائے تو جناب زہرا کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ اس زہرا کا شوہر وہی ہو سکتا ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو۔ اب آپ غور کریں، ان دونوں کے ایمان کا پلہ کسی کی ایک روٹی جنت کی نعمتوں پر بھاری ہے تو کسی کی ایک ضربت جاری عبادتوں پر بھاری ہے۔ زہرا کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر جناب زہرا کا ایمان سب سے افضل نہ ہوتا تو جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ غور کریں، اور یہ خطابت نہیں، حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ مزاج دنیا صورت پر چلتا ہے، سیرت پر نہیں چلتا۔ یہاں صورت دیکھی جاتی ہے، شخصیت دیکھی جاتی ہے، سیرت و کردار نہیں دیکھا جاتا۔ جو دیکھنے میں اچھا ہے وہی اچھا ہے، جو لمبا چوڑا ہے وہی اچھا ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی اچھی ہے، جس پاس کرسی ہے وہی اچھا ہے، جس کے پاس سلطنت ہے وہی اچھا ہے۔ تو دنیا میں تو سارے فیصلے صورتوں پر ہوتے ہیں، اور یہی فیصلے ہمارے کیا شادیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ہم بہو کی صورت تلاش کرتے، سیرت نہیں دیکھتے، اور جب سے ہم نے صورتیں دیکھنا شروع کر دی وہ وہیں سے جھگڑے شروع ہو گئے، کیونکہ صورتیں آئینے کی زینت تو ہو سکتی ہیں، سکون دل کی زینت نہیں ہوتی ہیں۔ دل کا سکون صورت سے نہیں ملتا، سیرت سے ملتا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، بچوں میں صورتیں کم منتقل ہوتی ہیں، عادتیں زیادہ منتقل ہوتی ہیں۔ آج ہمارے کیا سارا مسئلہ صورت کا ہے، جس کی صورت اچھی، جس کی شکل اچھی وہ بڑا محترم ہے، اور جس کی شکل صورت اچھی نہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میدان قیامت میں مسئلہ نہیں ہوگا، میدان قیامت میں سیرت دیکھی جائے گی، صورت نہیں جائے گی۔ یہاں آدمی کا کوئی رنگ ہو، قیامت کو اس رنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں کا حسین ترین آدمی قیامت میں بدشکل آدمی کی طرح مشہور ہو، اور یہاں کا سیاہ فام قیامت میں نورانی چہرہ لے کے آئے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے کربلا کے میدان میں یزید کی فوج میں کیسے کیسے چہرے تھے، اور حسین کی فوج میں ایک جوان کا چہرہ تھا، کتنا نورانی تھا۔
تو قیامت کی نورانیت چہرے سے متعلق نہیں ہے، قیامت کی نورانیت نصرت امام وقت سے متعلق ہے۔ تو قیامت میں حکومت کس کی ہوگی؟ سیرت کی ہوگی، صورت کی نہیں ہوگی۔ جس کی سیرت زیادہ، قیامت اس کا درجہ بھی زیادہ۔ اب آپ روایتیں پڑھیں اور وہاں سفارش نہیں ہے، بائی پاس نہیں ہے، وہاں اسی کو سبقت ملے گی جس کا ایمان سب سے زیادہ ہوگا۔ جنت میں سب سے پہلے وہی جائے گا جس کا ایمان سب سے زیادہ ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور اس روایت کو اہل سنت کے علماء نے بھی نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں میری بیٹی مجھ سے ملاقات کرے گی۔ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ۔ تو جناب فاطمہ سے پہلے تو انبیاء بھی تو گزرے ہیں، نہیں گزرے؟ جناب فاطمہ کی عمر تمام نبیوں سے کم، 18 برس کی عمر۔ نبیوں میں 2500 سال، 2000 سال، 100 سال، 300 سال۔ تو جس کی عمر زیادہ ہے اس کا عمل بھی زیادہ ہے، سجدے زیادہ ہیں، رکوع زیادہ ہے، عبادت زیادہ ہے، تو اس کا درجہ زیادہ ہونا چاہیے۔ عمر کم ہے تو درجہ کم ہونا چاہیے۔ لیکن آپ غور کریں، کبھی مقدار کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب چیز خالص سے خالص تر ہوتی جاتی ہے تو کم ہونے کے باوجود درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ ایک چیز لیجیے، خالی میں مثال دے رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ آپ کچھ ایسے بیج لائیے جس سے تیل نکلتا ہے، تو بیج آپ 2 کلو لائیے تو قیمت کم ہے، اسی سے آپ 100 گرام تیل نکالیے تو 2 کلو کی قیمت زیادہ ہے یا 100 گرام کی؟ اس کو اور فلٹر کیجئے، کم ہوتا جائے گا لیکن قیمت بڑھتی جائے گی۔ جتنا وہ پاک سے پاکیزہ تر ہوتا جائے گا اتنا قیمت اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ نہ دیکھو یہ قطرہ ہے، یہ دیکھو پاک کتنا ہے۔ آپ غور کریں، جتنا وہ فلٹر ہوتا جائے گا، جتنا وہ خالص سے خالص تر ہوتا جائے گا اتنا اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اب آپ غور کریں، سارے انبیاء کی نمازیں ایک طرف، لیکن جس خلوص کے ساتھ زہرا نے 2 رکعت پڑھی ہے، اس 2 رکعت کو نہ دیکھو، اس خلوص کو دیکھو جس رکعت کے پیچھے شامل ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آلہ۔ تو جتنا عمل خالص ہوگا اتنا عمل کا وزن کثرت سجدہ سے نہیں بڑھتا، عمل کا وزن کثرت تعداد سے نہیں بڑھتا، عمل کا وزن بڑھتا ہے خلوص نیت سے، اور نیت کا خلوص بڑھتا ہے معرفت سے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی
اتنا ہی عمل میں خلوص زیادہ ہوگا، اور جتنی معرفت کم ہوگی. آج ہمارے کے یہاں جو بہت زیادہ عمل میں خلوص نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہماری معرفت خدا کے بارے میں کم ہے. میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں، بات آپ سے کر دوں. جب سے یہ موبائل نکلا ہے تو شروع میں جب یہ موبائل چلا تھا تو اس کا کام تھا باتیں کرنا. اب موبائل کا کام ہے تصویر کھینچنا. جتنے بھی نئے موبائل کے ماڈل آتے ہیں، اگر آپ اس کو ایڈورٹائزمنٹ دیکھیے تو اس میں اس کے کیمرے کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے، اس کی آواز کا نہیں ہوتا. جتنے بھی آج کل نئے موبائل آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ بھائی اس کی آواز اچھی ہے، اس کی ریسیونگ اچھی ہے، یہ بات کو پہنچائے نہیں. جتنے بھی آپ موبائل دیکھیں سب میں کیمرے نظر آتے ہیں. یعنی اب موبائل لے کیا جاتا ہے اچھے کیمرے کے لیے. اور اس سے کام کیا ہوتا ہے؟ اس کیمرے کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے فوٹوگرافر بنانا پڑتا تھا. اب اگر ہمیں کسی غریب کو پیسہ دینا ہوتا تھا تو ہر جگہ تو فوٹوگرافر ملتا نہیں تھا، زیادہ پیسہ دے دیا جاتا تھا. اب چونکہ فوٹوگرافر ہماری جیب میں ہے اور اس میں بھی سیلفی ہوتی ہے، جس کو میں نفسا نفسی کہتا ہوں. اگر کوئی بھی نہیں ملا تو خود ہی تصویر کھینچ لی. اور یہ جملہ اگر جہاں تک پہنچ جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غریبوں کو پیسے نہ دیجئے، بانٹیے، کس کے بانٹیے، زیادہ بانٹیے، شوق سے بانٹیے. لیکن ایک بات بتائیں، ہم کسی غریب کو 100 روپے دیں، 1000 روپے دیں، 2000 روپے دیں، 5000 روپے دیں، اور اس کو کوئی چیز دیتے وقت تصویر کھینچیں اس کی، تو آپ یہ بتائیں اس مومن کی آبرو زیادہ قیمتی ہے یا یہ دینے جانے والی چیز زیادہ قیمتی ہے؟ کبھی کبھی آپ محسوس کیے تصویریں جو واٹس ایپ پر آتی ہیں کہ جو آدمی آپ سے راشن لے رہا ہے، غلہ لے رہا ہے، چیزیں لے رہا ہے، تصویر کھنچا رہا ہے، اس تصویر کھینچتے وقت اس کے چہرے کی حالت ہوتی ہے، آپ سچ بتائیں کیا وہ کیفیت 5000 روپے سے کم کی ہے؟ ہم نے کس کی آبرو لی ہے؟ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں ان کو دکھانا ہوتا ہے جن سے پیسہ لینا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ یہ اس کے لیے دیکھ رہے ہیں جس کو کیمرے کی ضرورت نہیں ہوتی. بات میں عرض کروں آپ خدمت میں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو لوگ اس طرح کی تصویریں کھینچ کے عام کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالتے ہیں، ان تصویر کھینچنے والوں کے اور بھیجنے والوں کے اکاؤنٹ میں ثواب نہیں ہے. اور جس خدا کو ثواب دینا اس کو تصویر کی ضرورت نہیں ہے. جو تصویریں کھینچ رہے ہیں ان کے پاس ثواب کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اور جس کو ثواب دینا ہے اس کو تصویریں کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم تصویریں وہاں کھینچاتے ہیں کہ پیسہ کسی اور کا ہے، بانٹ ہم رہے ہیں. ڈونر کوئی اور ہے، تقسیم ہم کر رہے ہیں، اپنے پیسے نہیں دے رہے ہیں، دوسروں کے پیسے دوسروں کو دے رہے ہیں، لیکن اپنی پبلسٹی کرا رہے ہیں. اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ہمارے پاس معرفت خدا نہیں ہے. جن کے دل میں معرفت خدا تھی
انہوں نے روزہ رکھ کے دن بھر چکی چلا کر کے شام کو روٹیاں پکائیں، لیکن جب فقیر آیا تو بغیر تصویر کھچائے ہوئے خود کو بھوکا رکھ کے روٹیاں دے دی، اور یہ کہ ہم اللہ کے لیے تہ رہے، تم سے کسی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی صرف اور صرف ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ نریدو یعنی ارادہ، ارادہ یعنی نیت، یعنی ہم زبان سے تو کسی شکریہ کا مطالبہ تو درکنار ہے، ہم اپنے ذہن میں بھی تم سے کسی شکریہ کی توقع نہیں رکھتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اور ہوتا کیا ہے؟ اگر یہ معرفت بڑھ جائے تو عمل میں خلوص خود بخود بڑھ جائے گا۔ آپ ایک کہاں سامان لے کے جا رہے ہیں، ایک آدمی یہ سامان 10 روپے میں خرید رہا ہے، لیکن اگر آپ نے کہا ہم وہاں تک پہنچ جائیں تو یہ سامان 100 روپے میں بکے گا، تو اگر آپ کو 100 روپے کا علم ہے تو آپ کس کے ہاتھ بیچیں گے؟ 10 روپے والے کے ہاتھ بیچیں گے یا 100 روپے والے کے ہاتھ؟ اور آگے بڑھ جائیں، اب وہاں تک پہنچ جائیں گے تو اس کے 1000 روپے مل جائیں گے، تو جس کو 1000 کا یقین ہے کہ 10 روپے میں بیچے گا، اور آگے بڑھ جائیں کہ وہاں پر 1,00,000 روپے ملیں گے تو بیچے گا نہیں بیچے گا؟ عزیزو، اگر ہم کو یہ پتا چل جائے کہ وہ عمل جو ہم اللہ کے لیے کریں گے اس کی قیمت اتنی ہوگی کہ پوری دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جو خدا پر یقین رکھے گا اور خدا سے اجر کا مطالبہ کرے گا، وہ کوشش کرے گا ایسا چھپا کے صدقہ دیا جائے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ رات کی تاریکی میں غریبوں کے دروازے پر روٹی رکھ کے آئے گا، اور اس کے شہادت کے بعد چلا پتہ چلے گا یہ روٹی دینے والے سید سجاد ہوا کرتے تھے۔ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا عمل میں خلوص بڑھتا جائے گا۔ اور یہ بات ہم اور آپ ذہن میں، ہم سب واقعی صحیح معنوں میں اللہ اللہ کرتے تو ہیں، اللہ کو پہچانتے اور جانتے نہیں ہیں۔ خدا بندیالہ اسی اللہ اللہ کرنے بھر میں بخش دے تو کام اچھا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ اللہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہم لوگ آسانی سے فیل ہو جائیں گے۔ آپ یقین جانیں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے پیسے کمائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں پیسے کسی غریب کو دیں، اور یہ پیسے دیتے وقت ہم نے اگر تصویر کھنچوائی اور ہمارے پیسے برباد ہو گئے
تو کیا ہم 10 روپے برباد کرنے کے تیار ہیں؟ نہیں ہے نا. تو جس کو یہ احساس ہے ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے، وہ کوشش کرے گا جتنا عمل چھپ جائے اتنا اچھا ہے. 2 رکعت نماز جو انسان رات کے سناٹے میں پڑھے اور صرف خدا کے لیے پڑھے، وہ نہ معلوم کتنی نمازوں سے بہتر ہے. اہل بیت کے عمل میں جو خلوص تھا وہ معرفت خدا کی بنا پر تھا. یہ معرفت خدا میں اتنے کامل تھے کہ ان سے بڑھ کے کسی کے پاس معرفت خدا نہیں تھی. اب جناب زہرا کے تعلق سے دیکھیں، ایک بات عرض کروں، ایک سلوات بھیجے محمد آل محمد پر. جناب زہرا سلام اللہ علیہ واقعاً آغوش پیغمبر کی پروردہ تھی، اور ان کو علم خدا نے دیا تھا. جناب زہرا نے کسی کے سامنے زانوے تلمذ نہیں پھیلایا، کسی ایک سے نہیں سیکھا. جو کچھ ملا یا بابا سے ملا، اور جو کچھ ملا یہ اللہ سے ملا. اور اللہ براہ راست اسی کو دیتا ہے جس میں قبولیت کی ظرفیت ہوتی ہے. خدا اپنا پاکیزہ علم گناہگاروں کو نہیں عطا کرتا. خداوند قدوس اپنا علم لامحدود ان کو دیتا ہے جن میں صلاحیت ہوتی ہے. جناب زہرا معرفت کی کس منزل پر تھی؟ آج ہم لوگ کو اتنے دن سے مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اگر آج بھی مجلس پڑھنے کا وقت ملتا ہے تو تیاری کرنا پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے. ہم سے کھڑے ہو کے کہیے تو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہمارا علم کم ہے. جناب زہرا جب خطبہ دینے گئی تھی نا تو گھر میں بیٹھ کے تیاری نہیں کی تھی. کسی کی تقریریں نہیں سنی تھی. کھڑی ہوئی اور وہ جو بالبدی تقریر کی، میں جملہ اکثر کرتا ہوں، پیغمبر فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اگر علی کے خطبے علم پیغمبر کی دلیل ہے تو شہزادی کا ایک خطبہ علم پیغمبر کی دلیل ہے. یعنی یہ بلا کہ علی کی پوری نہج البلاغہ ایک طرف، زہرا کا ایک خطبہ ایک طرف. یعنی اگر نہج البلاغہ کا کچھ مقدمہ لکھا جا سکتا ہے تو وہ زہرا کا خطبہ ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ نہج البلاغہ کے خطبے کا انداز دیکھیں اور اس خطبے کے انداز کو جناب زہرا کے خطبے سے ملا کے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی درخت کے 2 پھل ہیں، ایک ہی استاد کے 2 شاگرد ہیں، ایک ہی مکتب کے 2 پڑھے ہوئے ہیں. یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں. میرے ایک استاد محروم تھے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، بڑا باریک اور بڑا اہم جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اہل بیت کی حقانیت پر ہمارے پاس حدیث ثقلین، حدیث غدیر، ہزاروں حدیث نبی ہوتی، اہل بیت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ان کی حقانیت کی دلیل تھے.
آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر ڈالیے اور جو جو لوگ اہل بیت کے مقابلے پہ سب کو لے آئیے. آپ کسی ایک سے ایک صفحے کا ایک ایسا خطبہ لکھا دیجئے جو زہرا علی کے خطبے کی طرح ہو. کسی ایک کی زبان سے جملے دکھا دیجئے. اگر ملیں گے بھی تو اہل بیت کے گھر سے لیے ہوئے ملیں گے، اپنے نہیں ملیں گے. یہ کھڑے ہو کے تقریر کرنا اور اتنی زبردست، اور شروع کہاں سے کیا ہے؟ حمد الہی سے. اور یہ بڑی کمال کی بات ہے. حالات اچھے ہوں، چیزیں درست ہوں، صحت مند ہو، سب چیز اچھی ہو تو حمد اچھی لگتی ہے. لیکن جہاں پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، مصائب ہوں، مظالم ہوں، اور اس کے بعد بھی حمد خدا زبان پر جاری ہو، اور یہ حمد حقیقی حمد ہو، دکھاوے کی حمد نہ ہو، یہ وہی کر سکتا ہے جو معرفت کے کمال کی منزل پر پہنچا ہے. جناب زہرا سلام اللہ جب خطبہ دینا شروع کیا ہے تو پہلے اپنے مصائب نہیں بیان کیے. فرماتا الحمدللہ علی ما انعم، حمد اس خدا کی ان نعمتوں پر جو اس نے مجھے دی ہے. کون سی نعمت؟ سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے کیا دی؟ اپنی معرفت عطا کی ہے. دوسری نعمت اللہ نے یہ دی کہ مجھے میرے باپ کی نبوت کی معرفت عطا کی. اور تیسری نعمت اللہ نے مجھے یہ دی کہ مجھے میری شوہر کی امامت پر باقی رہنے کی توفیق عطا کی. آپ یقین جانیے، میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اور اس جملے کو بہت غور سے سنیے گا. آج کے زمانے کے اعتبار سے میں ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور بات سے بات نکلی اگر آپ کے کانوں تک یہ جملہ پہنچ جائے اور دل کی گہرائیوں میں آپ کے جملہ اتر جائے تو اس کو بڑا غور کیجئے گا. میں بہت زیادہ سوشل میڈیا سے آشنا نہیں ہوں اور زیادہ میں دیکھتا بھی نہیں ہوں، فرصت نہیں ملتی کہوں لوگوں پر، لیکن جو سنتا ہوں سوشل میڈیا پر آج کل جو بحثیں ہوتی ہیں، اور خاص کر امامت کے تعلق سے جو بحثیں ہو رہی ہیں، آپ اس کو غور کیجئے گا. ایک بات آپ سن لیجئے، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ جنات کی شکل میں بھی ہے اور انسان کی شکل میں بھی ہے. یوسوس فی صدور الناس، باقی آپ نے پڑھ دیا نا بھائی، من الجنت والناس، یعنی دلوں میں جو وسوسے ڈالے ہیں یہ کچھ جنات ہیں اور کچھ انسان ہیں. یعنی وسوسے سے شیطان نہیں ڈالتا، کچھ انسان بھی ہیں جو شیطان کی شاگردی میں رہ کر کے وسوسے ڈالتے ہیں. شیطان نے قسم کیا کھائی ہے؟ شیطان نے قسم یہ کھائی ہے کہ پروردگار میں صراط مستقیم پر جم کے بیٹھوں گا اور سب کو گمراہ کروں گا. مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. شیطان نے یہ نہیں کہا میں ہر راستے پر بیٹھوں گا. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ہر آدمی کو گمراہ کروں جو مسجد میں آ رہا ہے. شیطان نے کیا کہا ہے؟ میں صراط مستقیم پر جم کر کے بیٹھوں گا. اب یہ صراط مستقیم پر جو جم کے بیٹھے گا، صراط مستقیم پر ہے کون؟ اس میں ایک بات سن لیے، باقی بات میں عرض کروں کہ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا ہے، اور یہ بات آپ نے بار بار سنی بھی ہوگی.
صرف ایک جملے میں بات تمام کو صراط مستقیم ہے. اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ میرا بچہ امتحان دینے جا رہا ہے اور آپ دعا کہیے کہ بچہ کامیاب ہو جائے، تو جب وہ کہتا ہے بچہ میرا کامیاب ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، آمین. اور جب بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو جہاں دعا کے بعد آمین کہی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ بچہ کامیاب نہیں ہوا، اور جہاں الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے وہاں کامیاب ہو گیا. تو جہاں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد آمین کہی جا رہی ہے اس کا مطلب صراط مستقیم ملی نہیں ہے. جہاں الحمدللہ رب العالمین کہا جا رہا ہے بس خالی نمازیں دیکھ لیجئے کہاں الحمد کے بعد آمین ہے اور کہاں الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے. تو اگر الحمدللہ رب العالمین صرف ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں صراط مستقیم مل گئی ہے. جب ہمیں صراط مستقیم مل گئی ہے تو شیطان کس کے پاس آئے گا؟ اور بھٹکائے گا کہاں سے؟ بھٹکائے گا کہاں سے؟ وہ صراط مستقیم پر چلنے دے گا یا ہٹے گا؟ ہم کو صراط مستقیم پر باقی رہنے دے گا یا صراط مستقیم سے ہٹائے گا؟ ہٹائے گا نا. اور روایتوں ملتا ہے یہ علی آپ صراط مستقیم ہے. تو جب ولایت علیہ صراط مستقیم ہے تو حملہ کس پر ہوگا؟ صراط مستقیم پر ہوگا نہیں ہوگا. اور ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ علی کی ولایت. تو اگر چور گھر میں آئے تو وہ کنکر پتھر لے کے جائے گا یا ہیرا لے کے جائے گا؟ کیا لے کے جائے گا؟ ہیرا لے کے جائے گا. تو جب ہمارے دل میں علی کی ولایت ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے تو آج یہ لوگ شکوک کس میں ایجاد کریں گے؟ یہ نماز میں ایجاد نہیں کریں گے، یہ روزے میں ایجاد نہیں کریں گے، یہ ایجاد کریں گے ولایت علی میں. لہذا آج کے دور میں میری گزارش یہ ہے کہ ان دنوں میں دعا کیجئے آخری لمحات تک ہم علی کی ولایت پر ویسے باقی رہیں جیسے میثم باقی تھے. اس ولایت کو سنبھال کے رکھیے گا. اور ایک بات اور سن لیں، شیطان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کو دشمن ولایت بن کے گمراہ کرے. یہ دوست بن کے گمراہ کرے گا. شیطان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ آپ سے کہے کہ میں علی کی ولایت نہیں مانتا، مجھے علی پسند نہیں ہے. وہ کہے گا میں تو علی کا ماننے والا ہوں، میں تمہیں ولایت کا صحیح مفہوم بتا رہا ہوں. لہذا سنبھل کے رکھیے گا. اور اس میں بغیر خدا کی عنایت کے، اس کو سن لیجئے آپ،
زبان پر آ گیا ہے، اس وقت تک کوئی شخص اس دور آخر الزمان میں صحیح عقیدے پر باقی نہیں رہ سکتا جب تک اپنے امام وقت سے پوری طرح سے متمسک نہ ہو، کیونکہ صرف ایک ذات وہ ہے جس کے بارے میں قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے کہ اس کا ایک قدم کیا ایک ذرہ بھی صراط مستقیم سے الگ نہیں ہے، جس کی فکر، جس کی نظر، جس کا علم، جس کی آنکھیں سب صراط مستقیم پر ہے، وہ صرف ایک ذات ہے۔ اس ذات سے وابستہ رہیے، اس کی سلامتی کی دعا کیجیے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ان کے ظہور کے جتنا آپ ان کے لیے دعا کریں گے، دل سے دعا کریں گے، اتنا وہ آپ کا خیال رکھیں گے، ورنہ اس دور میں ولایت پر ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے۔ سب کچھ چھن جائے جانے دیجئے، یہ ولایت اہل بیت نہ جانے پائے۔ سب سے سمجھوتا کیجئے کہ ولایت سے سمجھوتا نہ کیجئے، نہ علی کی ولایت سے سمجھوتا کیجئے گا، نہ دشمنوں کی برات سے سودا کیجئے گا، نہ اس کو بھلائیے گا نہ اس کو بھلائیے گا۔ جتنا یہ مضبوط رہے اتنا وہ بھی مضبوط رہنا چاہیے۔ بس آج کی بات یہیں پر تمام، بقیہ باتیں کرس کرو، اللہ نے توفیق دی جناب زہرا کے خطبے کے تعلق سے۔ لیکن عزیز و دوستو، روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے جناب زہرا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بعض روایتیں تو یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے گھر میں رہنے والے کچھ لوگوں نے جناب زہرا کو ان کے باپ کی تعزیت بھی نہیں دی۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ زہرا تمہارے باپ کا سایہ اٹھ گیا، بڑا افسوس ہے۔ عزیزو، جب دو لوگ تعزیت پیش کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو غم ذرا سا کم ہو جاتا ہے۔ جناب زہرا رسول اللہ کی خدمت میں آتی تھیں تو اکیلے چلی آتی تھیں۔ گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، چند قدم کا فاصلہ تھا۔ جب بھی بابا سے ملنا ہوتا تھا، گھر سے نکلتی تھی، چادر اوڑھتی تھی، مسجد میں آ جاتی تھی، کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن وفات پیغمبر کے بعد جب بی بی مسجد میں خطبہ دینے آئی ہے تو جملہ ہی ملتا ہے کہ زہرا کی چادر زمین پر خط دے رہی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا یہ جناب زہرا کی چادر زمین پر خط کیوں دے رہی تھی؟ عزیزو، اگر کسی کے قد کے مطابق کوئی کپڑا بنایا گیا ہو اور وہ سیدھا کھڑا رہے تو لباس زمین تک نہیں پہنچتا، لباس زمین تک اسی وقت پہنچتا ہے جب کمر جھک جائے۔ زہرا کا لباس اتنا بڑا نہیں تھا کہ زمین تک قد دے،
لیکن وفات رسول کے بعد زہرا اتنا کمزور ہو گئی تھی کہ جھک کر کے چل رہی تھی، اور وہ زہرا جو اس سے پہلے مسجد رسول میں اکیلے آ جاتی تھی، روایتوں میں جملہ جب خطبہ دینے گئی تو عورتوں کے سہارے گئی، زہرا سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ یہ چند دنوں کی بات ہے کہ زہرا گھر سے نکلی اور مسجد تک ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، کنیزوں کے لوگ عورتوں کے سہارے آئیں، اور آنے کے بعد جب آئیں تو ایک پردہ ڈال دیا گیا، اور آنے کے بعد جملہ ملتا ہے زہرا نے ایک آہ کی آواز دی، بابا، ایک ایسی دردناک آواز تھی کہ پورا مجمع رونے لگا، اور زہرا نے بابا کی قبر خطاب ہو کے کہا تو بس میں پڑھ چکا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، دعا کریں اشک بھری آنکھوں کے ساتھ کہ ان ایام زہرا کے عذاب میں ایک مجلس ہمیں ایسی مل جائے کہ بالائے ممبر زہرا کا لال موجود ہو، زیر ممبر ہم موجود ہو، امام وقت مسائب پڑھ رہے ہو اور ہم زہرا کے مسائب پر گریہ کر رہے ہو۔ عزادارو عظمت جملہ سنو، بس بات تمام۔ میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، آپ کے سر پر بھی چادر تھی، سامنے بھی چادر پڑی ہوئی تھی، کنیزیں آپ کو جھرمٹ ملی تھی، لیکن جب آپ کی بیٹی خطبہ دینے آئی تھی تو سامنے بھائی کا سر رکھا ہوا تھا، ہاتھ میں رسن بندھی ہوئی تھی، سر کھلا ہوا تھا۔ سید سجاد نے کہا یا علی، مدینے میں زہرا کو خطبہ دینا آپ کی بات تھی، لیکن شام کے میدان میں زینب کا کھلے سر خطبہ دینا یہ سید سجاد کی نگاہوں نے دیکھا۔